میاں محمد نواز شریف کو جس جھوٹے مقدمے میں ان کو سزا سنائی گئی، 100 دن روز میاں نواز شریف ان کی بیٹی ٹرائل کورٹ میں روز حاضر ہوتے تھے، حتیٰ کہ ہفتے کو بھی رات کے 8 بج جاتے تھے مگر وہ حاضری دیتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ جناب یہ کیا تماشا ہے، یہ روزانہ کا ٹرائل چل رہا ہے، کوئی ہمیں لائر کے ساتھ مشورے کی کوئی مہلت نہیں دی جا رہی. ڈیلی ٹرائل تھا کہ مقصد یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف کو اپنا کسی طریقے سے الیکشن سے باہر کر دیں. تو 100 دن وہ اپنی صاحبزادی کے ساتھ وہ آتے رہے اور عدالت کے سامنے حاضر ہوتے رہے، اور پھر کس طرح ایک پاناما کے بجائے اقامہ میں پتہ نہیں وہ بلیک بک یا بلیک ڈکشنری یا بلیک ڈک وہ کیا تھی، اس کے ذریعے کوئی تشریح کی گئی اور بتایا گیا کہ جناب یہ بلیک ڈکشنری میں یہ موجود ہے. اندازہ فرمائیں کہ ایک انہوں نے وہ جو اسٹائپنڈ تھا نہیں لیا اور اس کو جواز بنا کر ان کو سزا دے دی. اور پھر جب وہ یہاں پر اڈیالہ جیل میں تھے اپنی بیٹی کے ساتھ، تو جس دن میری بھابھی صاحبہ کا انتقال ہوتا ہے تو میں وہاں پر موجود تھا. آدھا پونا گھنٹہ ان کو اطلاع نہیں دی گئی کہ جناب آپ کی اہلیہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں. اور جب پتہ چلا تو کس عدالت نے کہا کہ میاں نواز شریف آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، آپ لاہور جائیں، جا کے تدفین کا انتظام کریں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور جا کے ذرا سارے معاملات طے کریں. کسی نے پوچھا؟ مجھے بتائے کوئی، کسی نے نہیں پوچھا. میری والدہ جب اللہ کو پیاری ہو گئیں تو میں جیل میں تھا. نواز شریف صاحب میرے بڑے بھائی وہ لندن میں زیر علاج تھے. میرا چھوٹا بھائی عباس اس دنیا سے چلا گیا تھا. تو کسی نے مجھے کہا کہ بھئی تمہاری والدہ کا انتقال ہو کے جاؤ، جا کے اس کے تدفین کا انتظام کراؤ. مگر کل یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا عمران خان صاحب آپ کو مل کے بہت خوشی ہو رہی ہے. اور ایسے مقدمے میں کیا تاریخ میں کوئی اور مثال ملتی ہے؟ یعنی کسی نے کرپشن کی ہو تو دور کی بات ہے، ایک ملزم عدالت کے کٹہرے میں آئے اور جج کہے کہ آپ کو مل کر بہت اچھا لگا.